السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم۔ صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنت شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے 14ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو آج کے اس روزے کو بحسن و خوبی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام کے آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میں سب سے پہلے ایک اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ ماہانہ 11ویں شریف آج یعنی ہر ماہ کی 14 تاریخ کو جو منعقد کی جاتی ہے، آج چاند کی 14 تاریخ ہے۔ آج ماہانہ 11ویں شریف انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد نماز عصر منعقد ہوگی۔ میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس مجلس میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ اس حالات کے پیش نظر کسی کو آنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ البتہ عصر نماز کے بعد افطار سے پہلے ایک ویڈیو کلپ جاری کی جائے گی، آپ اسی کو دیکھ کر اپنے لیے سبق حاصل کریں۔ افطار سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فاتحہ خوانی ہو جائے گی، لہذا کوئی اس میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارا سلسلہ کلام انسان کے دل کے صحت مند اور بیمار ہونے کے متعلق چل رہا تھا۔ آج اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ انسان اپنے دل کی بیماری اور صحت مندی کو دو چیزوں سے معلوم کر سکتا ہے، ایک ارادت اور ایک قدرت۔ ارادت یعنی خدا سے محبت زیادہ ہو، اگر زیادہ نہیں ہے تو یوں سمجھو کہ وہ دل بیمار ہو چکا ہے۔ اور دوسری چیز قدرت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت آسان ہو۔ اگر دل پر خدا کی اطاعت فرما برداری آسان ہے تو سمجھ لیں کہ وہ دل صحت مند ہے۔ اگر دل پر فرما برداری آسان نہیں ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ دل بیمار ہے۔ پھر اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انسان اگر اپنے اندر جو برائیاں، جو عیوب ہوتے ہیں، ان کو معلوم کر لے تو اپنے دل کو بیمار اور صحت مند بیمار دیکھنے اور صحت مند دیکھنے میں اسے آسانی ہوگی۔ چنانچہ انسان جب تک اپنے عیبوں پر مطلع نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ انسان اپنے دل کی نگہبانی میں کامیاب ہونا
مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ 4 طریقے ہیں جن سے انسان اپنے دل کے اپنے عیوب کو انسان سمجھ سکتا ہے، اپنے عیوب کو انسان سمجھ سکتا ہے، پھر ان کو سمجھنے کے بعد اپنے دل کی اصلاح کرنے اور اسے جانچنے کہ اس میں محبت الہی ہے یا نہیں ہے، ساری چیزیں پتہ لگانے اور اسے صحت مند ہے یا بیمار، اس کے لیے اسے سہولت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں میں پہلی چیز اپنے عیبوں کو دیکھنے، اپنے عیبوں پر مطلع ہونے کے متعلق پہلی چیز کسی مربی، کامل مربی، کسی کامل استاذ، کسی کامل مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہے، ان کی خدمت میں حاضر رہے، تاکہ وہ اس کے احوال پر نظر کر کے اس کے اندر جو عیوب ہیں ان کو ظاہر کر سکے۔ اور دوسری چیز جس سے بندہ اپنے اندر کے عیبوں پر مطلع ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ اپنے ایک مشفق دوست کو اپنا نگراں مقرر کرو، اپنے ایک مشفق دوست کو اپنا نگراں مقرر کرو جو آپ کے کاموں پر نظر رکھتا ہو، اور پھر آپ کے اندر پائے جانے والے عیوب کی، برائیوں کی آپ کو خبر دیتا ہوں، آپ کو بتا سکتا ہو کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے۔ ایک مشفق دوست کو آپ اپنا نگراں مقرر کریں، یعنی آپ اپنے کو دیکھنے والا بنائیں کہ وہ شخص آپ کے کاموں پر نظر رکھے، تو وہ شخص جو ہے آپ کے اندر جو کچھ کمیاں ہیں وہ آپ کو بتائے گا، اس کا مشورہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے اس دور میں یہ بات بھی دشوار ہے، کیونکہ ہوتا ایسے ہے، اگر آپ کسی دوست کو نگراں مقرر کریں گے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ کی خاطر و مدارت میں، آپ کی خاطرداری میں آ کر، آپ کے آؤ بھگت میں آ کر آپ کے عیبوں کو کہیں چھپانے والا نہ ہو جائے، یا آپ سے حسد میں آ کر جلن میں آ کر وہ آپ کے عیبوں کو اضافہ بھی کرنے والا نہ ہو۔ ان دونوں باتوں کا خیال اس کے اندر رہے کہ نہ وہ آپ کی خاطرداری میں آپ کے عیبوں کو چھپائے، کہ آپ جو ہے برا کام کریں وہ کہے کہ نہیں آپ نے اچھا ہی کام کیا ہے، آپ نے بہت صحیح کام کیا ہے، لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ نہ خاطرداری میں آ کر کسی عیب کو چھپائے، اور نہ حسد میں آ کر کسی عیب کو، یہ تھوڑا عیب ہے اور زیادہ عیب بیان کریں، نہ حسد بھی ہو نہ خاطرداری ہو۔ فرماتے ہیں کہ ایسا مشفق دوست، ایسا مہربان دوست اگر نصیب ہو جائے تو آپ اپنے عیوب پر مطلع ہو سکتے ہو۔ اور تیسرا فرماتے ہیں کہ دشمن کی بات کو سنیں۔ تیسری چیز جس سے انسان اپنے عیوب پر مطلع ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں کہ دشمن کی باتوں کو سنیں، اس واسطے کہ دشمن کی نظر ہمیشہ آپ کے عیوب پر، عیبوں پر ہوا کرتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دشمن چاہے جتنی دشمنی میں مبالغہ کرے، جتنی زیادتی کرے دشمنی میں، لیکن اس کی بات سچائی پر مبنی ہوا کرتی ہے، اس کی بات سچائی پر مبنی ہوا کرتی ہے، اس لیے دشمن کی بات سنا کریں۔ دوستو اور بزرگوں، آج جو ہے دشمن کی بات نہیں سنتے، اس لیے جو ہے انسان جو ہے برائیوں میں مبتلا، اپنے عیوب کو جو ہے نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ دشمن جو ہے ہمیشہ عیب ہی کو دیکھا کرتا ہے اور عیب ہی کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے عیب پر، اگر تم اپنے اندر جو برائیاں ہیں اس پر مطلع ہونا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے دشمنوں کی بات سنو، اس لیے کہ تمہارے دشمن لاکھ دشمنی رکھتے ہوں، لیکن جو عیب ہوگا اسی پر اس کی نظر ہوگی، آپ کی اچھائیوں پر نظر نہیں ہوگی اس کی۔
آپ کی اچھائیوں کی تھوڑی تعریف کرے گا، لیکن جو آپ کی برائیاں ہیں اس کی بہت جو ہے اس کا ڈھنڈورا پیٹے گا وہ۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، عیب کو معلوم کرنے کا تیسرا طریقہ جو ہے وہ دشمن کی بات کو سنیں۔ دوسری بات، ایک مشفق دوست اس سے اپنا نگراں مقرر کرے، اور تیسری بات دشمن کی بات کو سنیں۔ اور اسی طریقے سے چوتھی بات، دوسروں کے احوال پر نظر رکھیں۔ دوسروں کے جو حالتیں ہیں، دوسروں کے احوال پر آپ نظر رکھیے۔ دوسروں کے احوال پر جب نظر رکھیں گے، فرماتے ہیں کہ ان کے اندر جو عیوب تمہیں نظر آئیں، ان کے اندر جو عیوب تمہیں نظر آئیں، جو برائیاں، جو کمیاں، جو کجیاں ان کے اندر نظر آئیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ چوتھا طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر ان کے اندر، ان کے احوال میں نظر کرو، ان کے معاملات پر نظر کرو، اگر تمہیں کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو اس برائی کو اپنے اندر سے دفع کرو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ پھر تم یہ گمان نہ کرو کہ تم بہتر ہو اور وہ خراب ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ برائی انجام دے رہا ہے، کہیں مجھ میں بھی یہ برائی نہ ہو، اس بات سے خوف کھایا کریں، اس بات سے خوف کھائیں۔ دیکھیے، اگر آپ اس کی برائی کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے اندر سے اس چیز کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کے احوال کو دیکھ کر، یہ چوتھا طریقہ جو ہے ہمیں بھی بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑا ادب کرنے والے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اے مالک، آپ جو اس قدر، آپ جو اتنے مؤدب ادب سیکھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے، آپ کے اندر اتنا ادب ہے، آپ نے یہ چیز کہاں سے سیکھی؟ کیونکہ امام مالک کا ادب مشہور ہے کہ آپ جو ہے کبھی مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں آپ نے جو ہے احاطے میں، حدود میں آپ نے طہارت نہیں فرمائی، بلکہ جب طہارت آتی آپ کو تو آپ مدینہ منورہ کے حدود سے باہر نکل جاتے، پہاڑوں کے باہر جا کر، پہاڑوں سے پرے جا کر، آگے جا کر آپ طہارت فرما کر آتے۔ لوگ پوچھتے کہ آپ اتنی تکلیف، آپ فرماتے نہیں، شہر رسول میں طہارت نہیں کر سکتا۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام مالک سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنا ادب و احترام آپ کے اندر کیسا آیا؟ آپ جو ہے بغیر جوتے چپل کے جو ہے مدینہ شریف میں پھرا کرتے تھے، پوچھتے ہیں آپ کے اندر اتنا ادب کیسے آیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا ہے، بے ادبوں سے میں نے ادب سیکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بے ادبی کرتا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد میں یہ سمجھ لیتا کہ جو ہے یہ شخص جس طرح بے ادبی کر رہا ہے، مجھے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ چوتھا طریقہ ہے اپنے اندر کے عیبوں کو سمجھنے اور جاننے کا۔ اس لیے دوستو، اور انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے تعلق سے بدگمان رہنا چاہیے، نیک گمان نہیں ہونا چاہیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو نیک گمان کرے، جو شخص اپنے آپ کو نیک سمجھے، وہ شخص سب سے بڑا احمق ہے، بے وقوف ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو بدگمان تصور کرے، اپنے آپ کو برا گمان کرے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ پہنچتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ اے ام المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سارے راز آپ کو بتا دیے ہیں، کیا آپ ان میں سے کوئی بات مجھ میں پاتے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ دیکھیے، آپ اپنے تحت کوئی انسان اپنے تئیں اپنے آپ کو نیک گمان نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے متعلق آپ جو ہے کیا نیک گمان سمجھ، سارے نیکیاں رکھنے کے باوجود خوف، ڈر آپ کے اندر اتنا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ چار طریقے ایسے ہیں جس سے انسان اپنے اندر کے عیوب کو جان سکتا ہے
اور جاننے کے بعد پھر اس کی اصلاح کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ آج شام میں جو ہے گیرین شریف کی مجلس میں اسی موضوع پر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی روزوں کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اللہ